سبحي نفسي وصلي عند سطر العاديات. اور وقتاً فوقتاً آپ اخبارات میں تصویریں دیکھتے ہیں کہ فلاں صاحب جو ہے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے. والد کے فوت ہونے کے بعد یا خاندان کے کسی بڑے کے فوت ہونے کے بعد پھر خاندان کے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور اگلا سربراہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے ایز اے ٹوکن کہ اب یہ ہمارے خاندان کا سربراہ ہے. ابو طالب خاندان کے سربراہ بنے اور یہ خاندانی نظام اس کی اپنی بڑی زبردست روایات ہے. آپ شہر میں رہتے ہیں اور کسی وجہ سے آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے، آپ کے پیچھے کوئی نہیں جائے. آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے یعنی والد، آپ کے بھائی آپ کے پیچھے جائیں گے، باقی اور کوئی بھی نہیں جائے. جبکہ آپ کسی صدر تھانے میں یا کسی دیہات کے تھانے میں جائیں تو آپ کو ہر وقت وہاں ٹھٹ کے ٹھٹ نظر آئیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ ایک خاندان کا بچہ پکڑا گیا، پورا خاندان اس کے پیچھے. یعنی اگر کوئی راجپوتوں کا لڑکا پکڑا گیا ہے تو سارے راجپوت اس کے پیچھے ہیں، رائیوں کا پکڑا گیا تو رائی اس کے پیچھے ہیں، جاٹوں کا پکڑا گیا تو جاٹ اس کے پیچھے ہیں. یہ خاندان کا ایک نظام ہے، پورا پروٹیکشن کا نظام ہے یہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کی اس خاندان کے ذریعے سے کی. ابو طالب proved to be the ideal head of the family. یعنی یہ خاندان کا تصور یہ ہے کہ یہی جو میں نے کہا نا کہ کسی تھانے میں جائیں دیہات کے تو لوگ ٹھٹ کے ٹھٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے لڑکے کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لڑکے کی حرکت کو اون کر رہے ہیں، اس لڑکے کو اون کر رہے ہوتا ہے منڈا ساڑا خبردار میں ہوتا ہے. یعنی ایک تصور ہے جو شہر میں رہتے ہوئے شاید آپ نہ سمجھ سکیں، لیکن جن بچوں کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے وہ کچھ اس کا تصور رکھتے ہیں کہ یہ خاندانی نظام کیا ہے. ابو طالب نے، وہ خود کوئی کھاتے پیتے آدمی نہیں تھے، بہت ویل ٹو ڈو آدمی نہیں تھے، غریب آدمی تھے، لیکن ٹریڈیشن کے مطابق آپ کو پروٹیکٹ کیا لیکن آپ کو فائنینشلی سپورٹ نہ کر سکے. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے، یعنی سمجھیے کہ 8 سال کی عمر ہی سے آپ کو بڑی سخت مشقت کرنی پڑی. مکے کا ٹیمپریچر آپ کو معلوم ہے کہ نارملی 50 چلا جاتا ہے، 50 سے ابو بھی ہوتا ہے. یعنی ہمارے یہاں کہیں 40 سال کے بعد جو ہے 50 ٹیمپریچر ہو جائے تو اخبار میں سرخی لگ جاتی ہے کہ فیصل آباد کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 60 سال کے بعد جو ہے وہ 60 ڈگری ہو گیا. اس گرمی میں جانور چرانا، بھیڑ بکریاں چرانا آسان کام نہیں تھا. یعنی بڑی سخت مشقت تھی جس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. اور بہت معمولی معاوضے پر، خود آپ کا اپنا فرمان ہے کہ میں نے بہت کم معاوضے پر فلاں گھرانے کی جانور چرائے ہیں اور گرمی کے اندر. جب آپ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو تجارت کے پیشے سے وابستہ کیا. تاجر آپ نہیں تھے، تاجر تو ہوتا ہے جو سرمایہ جس کے پاس ہو. آپ تو خود فائنانس کے لوگ ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ لیبر اور سرمایہ جو ہے ان کا آپس میں کیا رشتہ ہوتا ہے. آپ تاجر نہیں تھے، آپ دوسروں کو مال لے کے جاتے تھے اور اس میں سے کچھ کمیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا تھا. مکے کی ایک خاتون تھی جو 2 دفعہ کی بیوہ تھی، حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکے کی سب سے پاک باز خاتون تھی. ان کا مکے والوں نے جو نام ان کو دیا ہوا تھا وہ تھا الطاہرہ، چیسٹ وومن، پاک باز خاتون. یہ بہت امیر خاتون تھی اور لوگ ان کا مال لے کر جاتے تھے بیچنے کے لیے. تو انہوں نے محمد بن عبداللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم بلایا. جب آپ تجارت کے پیشہ سے وابستہ ہو چکے تھے، لوگوں کا مال لے کے جاتے تھے، اور ایک ریپیوٹ آپ نے بنائی تھی وہاں پر کہ یہ جو ہاشمیوں کا لڑکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا محمد، یہ عجیب سیلز مین ہے، اپنے مال کا نقص بتا کر بیچتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا مال بیچنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولتا. بڑی غیر معمولی بات تھی. اچھا ایسے بھی کاروبار ہو سکتا ہے. تو مکے والوں نے جیسے حضرت خدیجہ کو الطاہرہ کا خطاب دیا تھا، ینگ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے الصادق اور الامین کا خطاب دیا. صادق مین سچا اور امین مینز کریڈیبل، ٹرسٹ وردی، امین.
تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ آپ میرا مال لے کے جائیں، اور ساتھ اپنے ایک بھتیجے کو یا بھائی کو اور ایک غلام کو ساتھ بھیجا، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں بھیجے ہی ہوں اس کی ہیلپ کرنے کے لیے، فیصلے سارے یہ کرے گا اور he will be the in charge، تو تم اس کی ہیلپ کرنا، جو کہے وہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے سفر میں بہت نفع کما کے لائے، اور آپ نے آ کر پائی پائی کا حساب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حساب دے کر آ گئے تو انہوں نے، حضرت خدیجہ نے باقی لوگوں سے دگنا نفع ان کو دیا۔ اس کے بعد اپنے غلام کو بلا کر خدیجہ بنت خویلد نے پوچھا کہ بھائی تم نے اس شخص کو کیسا پایا؟ تو اس نے کہا جی میڈم جو کچھ سنا تھا ان کے بارے میں وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ شخص تو اس سے بہت آگے، اور اتنی تعریف کی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس غلام میسرہ کو آزاد کر دیا۔ اور اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ سورج آسمان سے اتر کے ان کے گھر آ گیا، اور ساری دنیا کے لوگ سورج سے روشنی لینے کے لیے ان کے گھر آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، یہ موحد تھے، مکے کے رہنے والے تھے، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور وہیں کے رہنے والے تھے، لیکن یہ چند افراد تھے کہ جو شرک سے بیزار تھے اور کعبے کی دیواریں پکڑ کر کہتے تھے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا دے، شرک ہم نہیں کرنا چاہتے، تو ایک ہے۔ ان میں سے ایک تو سعید ابن زید، حضرت زید تھے، سعید ابن زید کے والد، اور سعید ابن زید کون ہے؟ یہ حضرت عمر کے بہنوئی ہیں جو حضرت عمر کے ایمان کا ذریعہ بنے، ٹھیک ہے۔ ایک تو زید تو ان کا انتقال ہو چکا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے کا آغاز ہوا ہے، تو ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اگرچہ 600 سال پہلے تھے لیکن امیڈیٹ پہلے جو رسول تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی لیٹسٹ ورژن آف اسلام واز عیسائیت، لہذا وہ اسی حق کی تلاش میں عیسائی ہو گئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے تذکرہ کیا اپنے خواب کا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی نبی آیا۔ تو حضرت خدیجہ سمجھی تھی کہ شاید میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا، شی ہیڈ نو آئیڈیا کہ میرا شوہر جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اس طرح کے ایک دو اور خواب بھی انہیں آئے تھے، یہ کہ مکے کی عورتیں جو بھی شریف عورتیں تھیں، جیسے گھروں کے اندر درس قرآن کا بندوبست کیا جاتا ہے، وہ مہینے ڈیڑھ میں ایک آدھ مرتبہ کسی عالم کو بلا کر اس کا بات سنا کرتی تھی۔ ایک یہودی عالم وہ بات کر رہا تھا رات کے وقت، اور بہت کرتے کرتے کہتا کہ وہ جو آدمی گزرا ہے نا، یہ تمہیں سے جو بندہ جو عورت بھی اس سے شادی کر سکتی ہے کر لے، یہ اللہ کا نبی ہوگا۔ باقی عورتوں نے سب مذاق میں اس کو اڑا دیا۔ حضرت خدیجہ ٹوک اٹ ویری سیریس۔ اگلے روز انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ اس یہودی عالم کو میرے گھر، اور اس سے تفصیل کے ساتھ پوچھا کہ کیا کہا تھا تم نے؟ کہا جی میں نے بالکل صحیح کہا تھا اور ابھی میں یہی کہتا ہوں کیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل ہی دل میں ٹھان لیا کہ میں شادی کروں گی محمد سے۔ اب کیپ ان مائنڈ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 دفعہ کی بیوہ تھی، اور آپ کی عمر 40 برس تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس۔ تو اب مکے کے اس ماحول میں اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ پروپوز کرتی تھی اور براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتی، یا ایون اپنے چچا سے یا اپنے والد سے کہنا، یہ بھی اس وقت کے آپ سیناریو میں لے کے جائیں اپنے آپ کو، اٹ وازنٹ پاسبل۔ تو انہوں نے اپنی سہیلیوں سے مشورہ کیا، یہ بھائی میرا تو یہ ارادہ ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا کرنا کیا ہے؟ تو کرو شادی اس سے۔ میں کہا میں پروپوز کیسے کروں؟ تو ایک سہیلی تھی ان کی، نفیسہ اس کا نام تھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔
تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر کے یوں نکل کے باہر آ رہے تھے، وہ سامنے سے آئی تو کہنے لگی محمد تم نے شادی نہیں کرنی؟ آپ نے فرمایا کہ میں غریب آدمی ہوں، اس سے شادی کون کرے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے ابو جہل اور ابو سفیان حضرت خدیجہ کو پیغام بھیج چکے تھے اور انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا تھا اور قبول نہیں کیا۔ تو حضور نے کہا کہ میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ تو نفیسہ کہنے لگی کہ اگر کوئی تیار ہو تو آپ نے فرمایا پہلے نام بتاؤ پھر میں آنے نہ کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ خدیجہ تیار ہے۔ ظاہر خدیجہ بھی ویل ریپیوٹڈ خاتون تھی، طاہرہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اگر خدیجہ تیار ہے تو میں بھی تیار۔ واپس جا کر گھر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے تذکرہ کیا کہ اس طرح مجھے خدیجہ کی طرف سے نفیسہ نے پیغام دیا ہے۔ تو ابو طالب نے اپنے دونوں بھائیوں کو مشورے کے لیے بلایا، یعنی ابو لہب کو اور حضرت عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو لہب کو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خار تھی۔ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ اس وقت کے زیادہ حالات معلوم نہیں ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بہت ہینڈسم نوجوان اور اس میں بھی جیلسی ہوتی ہے۔ یہ کہ ابو طالب نے ابو عبد المطلب نے منت مانی تھی، اگر مجھے اللہ نے 11 بیٹے دیے تو پھر میں ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم نے ذبح کیا تھا مسعود ذبح، اور وہ ہاتھ پکڑ کر عبداللہ کا نکلے بھی تھے اور چھری پکڑ کر اور ہاتھ پکڑ کر، تو ابو طالب نے انہیں روک لیا تھا کہ نہیں یہ نہ کریں، آپ کسی سے مشورہ تو کریں۔ تو پھر انہوں نے ایک سیانے آدمی سے مشورہ کیا، اس نے کہا کہ جی تم قرآن ڈالو، قرآن ڈالو، قرآن تو اس کے نام پر نکلا ہے، انہوں نے کہا ایک اور قرآن ڈالو، اس کے اگینسٹ کوئی اور قربانی جو ہے وہ لکھو کہ یہ یا یہ۔ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ ایک طرف ڈالو اور عبداللہ کا نام ایک طرف ڈالو، قرآن داری کرو۔ پھر عبداللہ کا نام نکلا، انہوں نے کہا آپ کیا کرو؟ انہوں نے کہا 20 پر سے عبداللہ ڈالو، پھر عبداللہ کا نام نکلا ہے۔ کرتے کرتے 10 بڑھاتے رہے اور آخر جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر 100 اونٹ جو ہے وہ قرآن ان کا نکل آیا، اور یوں عبداللہ کی جان بچ گئی، اور 100 اونٹ یعنی عبداللہ کے اگینسٹ 100 اونٹ جو ہے وہ عبد المطلب نے ذبح کیے اور عبداللہ کی جان بچی۔ لیکن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا تھا کس کے لیے؟ اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے لیے۔ اور وہ جو نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ نسبت بھی اسٹیبلش ہوتی ہے اس سے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چلنے دی، تو یہاں عبد المطلب عبداللہ کا گلا کاٹنے کے لیے چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ یعنی سمجھیے کہ عبداللہ کی قیمت جو ہے وہ ڈالی گئی، بہت بڑی قیمت تھی۔ اب گھر جا کر جب انہوں نے کہا کہ مجھے پرپوزل آئی ہے خدیجہ کی طرف سے، تو انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کو بلایا۔ میں اس کہا تھا کہ ابو لہب جو تھا اس کو شروع سے وہ خار تھے، تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے میں پنجابی میں کہوں گا زیادہ سمجھ میں آئے گا، اے کہ بےزتی نہ کرا دیں، خاندانوں کے اندر کہ آپ سوال گل ڈالیں آگے سے نہ ہو جائے تو یہ بڑی بےزتی سمجھی جاتی ہے، لو جی سوال ڈالا اور نہ ہو گئے، اگر یہ بےزتی نہ کرا دیں۔ وہ حضرت عباس نے اس کو کنفرنٹ کیا، ایسے مارا کر دو ساڈا منڈا کو کاٹے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حضرت عباس نے اس کے مقابلے میں کچھ جملے کہے کہ اگرچہ غریب ہے لیکن دیکھو تو صحیح اس کا حسن دیکھو، اور پھر اس کی کریڈیبلٹی دیکھو، اس کا سچا ہونا دیکھو، اس جیسا کوئی ہے پیدا ہوا آج تک۔ بہرحال یہ بات جو ہے بھائیوں کے درمیان طے ہو گئی، تو ابو طالب ان دونوں بھائیوں کو لے کر اب گیا حضرت خدیجہ کے گھر، بلکہ اس سے پہلے ابو طالب نے مزید احتیاط کی کہ کہیں بےزتی نہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنی بہن حضرت صفیہ کو بھیجا حضرت خدیجہ کے یہاں، اور وہ گئی اور باہر دروازہ پر دستک دی انہوں نے، تو اندر سے لوڈی آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی بتاؤ کہ صفیہ
بنت عبد المطلب آئی تو حضرت خدیجہ خود دروازے پر آئیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے اور بہت خوش ہوئی، ان کی خوب ان کی خاطر مدارت کی، بڑی ان کی عزت کی اور ان کو یقین دلایا کہ وہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ بالکل صحیح ہے، واقعی میں محمد سے شادی کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عبد المطلب اپنے دونوں بھائیوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے گھر آئے اور ادھر سے ان کے چچا جو تھے حضرت خدیجہ کے وہ آئے گفتگو کرنے کے لیے۔ بات شروع ہوئی تو نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ مہر کتنا لوگے؟ تو حضرت خدیجہ کا چچا کچھ بولنے لگا لیکن زبان اس کی اکھلا گئی کر کے کیا نہیں سنا۔ تو ابو طالب نے کہا ہاں میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہینڈسم اماؤنٹ آف مہر چاہتے ہو۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ تم بولو کیا مانگتے ہو، میں خواہ مجھے گاؤں گاؤں جانا پڑا گھوڑے پر سوار ہو کر میں تمہاری ڈیمانڈ پوری کروں۔ پیچھے سے حضرت خدیجہ بولی کہ یہ مہر میں ادا کروں۔ ابو لہب نے پھر بکواس کی، لو جی نبی سنو، اب عورتیں مہر ادا کرتی ہیں۔ تو حضرت عباس نے پھر اس کو کنفرنٹ کیا کہ ہاں لڑکا کام کا ہو تو عورت ہر قیمت پر اسے حاصل کرتی ہے اور تیرے جیسا اکٹھا ہو تو اس کے پائی پائی وصول بھی کرتی ہے۔ شادی کی ڈیٹ طے ہو گئی۔ اب یہ تینوں بھائی پھر گئے وہاں پر اب نکاح کے لیے اور ادھر سے حضرت خدیجہ کے خاندان کے بھی کچھ لوگ تھے۔ نکاح ہو گیا اور عربوں کا نکاح جو ہے وہ ذرا ہمارے نکاح سے مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جو نکاح خواہ ہوتا ہے نا وہ دولہا سے پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح اتنے حق میں کہ وہ تم سے کر دیا، تم نے قبول کیا۔ عرب ایسے نہیں کرتے۔ عرب کیا ہوتا ہے کہ یہ عورت کا ولی اور دولہا، اور دولہا کی طرف سے بھی کوئی ولی ہے تو دونوں ہاتھ میں لاتے ہیں۔ تو جو عورت کا ولی ہے وہ کہتا ہے زوجتک فلاں بنت فلاں، اور لڑکا کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کر لیا، بس وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ درمیان میں کوئی نکاح خواہ ہونا چاہیے وہ ضروری نہیں، شرعی لحاظ سے واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ ہماری تو مجبوری یہ ہوگی نا کہ ہمیں نہ عربی آتی ہے نہ دین آتا ہے، دین سے دور ہو گئے تو ہمیں مولوی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی مولوی کی ضرورت نہیں۔ دو گواہ جو ہیں وہ ہے اصل ریکوائرمنٹ، وہ بس نکاح ہو جاتا ہے۔ بہرحال نکاح ہو گیا اور سیریمنی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تینوں بھائی اٹھ کے چلے گھروں کو، تو ابو طالب کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر چل پڑے۔ تو حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے، الا بیتک، اپنے گھر چلیے، فبیتی بیتک، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے، وانی جاریتک، اور میں آپ کی لونڈی ہوں۔ یہ مکے کی سب سے مالدار خاتون اور وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے گھر چلیے، یعنی میرے گھر چلیے، میرا گھر ہی آپ کا گھر ہے اور انی جاریتک، میں آپ کی لونڈی ہوں۔ اور واقعتاً شاید تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے خدیجہ جیسی عورت کو کچھ اور کر دی، بہت نہیں، یعنی اتنی امیر خاتون ہونے کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں 7 ہفتے گزارتے تھے تو وہاں پر جو لوگ عمرے پہ گئے ہیں، حج پہ گئے ہیں، آپ میں سے سعادت حاصل کی ہے اور غار حرا پر چڑھے ہیں، کوئی بھائی وہاں جا کر ستو، کھجوریں اور زمزم پہنچاتی رہی۔ تو نکاح ہو گیا اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ابو طالب سے کہو کہ 10 اونٹ ذبح کر کے اہل مکہ کا کھانا تیار کرے، یعنی ان کو ولیمہ کھلائے۔ یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہو گئی۔ آپ کو میں نے سنائی 3 آیات سورۃ الضحیٰ کی، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہ پایا تو پروٹیکٹ کیا۔ ابھی پروٹیکشن کا بات بھی جاری ہے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو راستے کا متلاشی پایا تو راستہ دکھا دیا۔ اس کو بھی بعد میں ہم آئیں گے۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ یہ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت تو ابھی ینگ محمد کہہ لے، ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو ذرا کچھ پریشان سے دکھائی دیے،
حضرت خدیجہ کو. تو حضرت خدیجہ نے پوچھا خیریت ہے, آپ کچھ پریشان سے دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں ذرا باہر گھوم رہا تھا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا, بہت قسم پرسی کا عالم تھا, بچے بھوک سے بہک رہے تھے اور لوگوں کے پاس پہننے کے لیے پراپر کپڑے بھی نہیں تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس بھی کچھ سرمایہ ہوتا تو میں ان کی مدد کرتا. تو حضرت خدیجہ نے تو ایزیوم کر لیا تھا کہ میرا مال ان کا مال ہے. اس وقت ان کو یاد آیا کہ ہو میرے شوہر تو دیانتدار آدمی ہے, یہ میری اجازت سے میرا مال برت رہے ہیں, اس کو اپنا نہیں سمجھ. لہٰذا انہوں نے مکے کے سرداروں کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ تم سب گواہ رہو کہ میں نے اپنا سارا مال اپنے شوہر محمد کو ہبہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ. یوں کیا ہوا, آپ غریب تھے امیر بن گئے. فوجدک عائلا فاغنی. اب آئیے درمیانی آیت کی طرف. دوال جو ہے دولن, یہ دولین کا واحد ہے جو ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا, مطلب دولین, اس کا واحد کیا ہے؟ دولن. دول کون ہوتا ہے؟ کوئی شخص جو ہے وہ اسکین کالج جانا چاہتا ہے اور وہ غلطی سے یعنی ویسٹ کینال بینک کی بجائے ایسٹ کینال بینک پر چلا جائے تو ظاہر ہے وہاں دیکھتا رہے گا, وہاں اسکین کالج نہیں ملے گا. پھر کہیں آگے سے جا کے یو ٹرن لے کے آئے گا اور پھر یہ ریم مس کر جائے گا اور پھر آگے پھر جائے گا, پھر کشمیر پول سے, اور کشمیر پول بن رہا ہے تو پھر جو چیمبر پول ہے وہاں سے اس کو ہو کے آنا پڑے گا. جب تک اس کو صحیح سے گائیڈنس نہیں ملے گی اس وقت تک کیا ہے وہ دول ہے. جب اس کو گائیڈنس مل جائے گی تو اس کو کہیں گے معتدی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن بھی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکا کہ آپ نے میرے کوئی کسی بت کو سجدہ کیا تھا. نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابوبکر, حضرت عثمان, یہ سب لوگ جو تھے یہ سب بھی موحد تھے, کسی بت کو سجدہ نہیں کرتے تھے. تو یہاں پر جو دولن کہا گیا ہے یہ پھر کیا ہے؟ جہاں تک مذہبی آسپیکٹ کا تعلق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے گائیڈڈ تھے. سمجھ سو کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہوتا ہے ایک ینگ ایج ہوتی ہے, ینگ ایج میں انسان میں کچھ نہ کچھ کھنڈرا پن کچھ لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے, جس میں زیادہ کھنڈرا پن نہ بھی ہو لیکن اس کے بھی کبھی کبھی جی چاہ جاتا ہے کہ چلو ملا ڈھلا دیکھا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو مواقع پر ایسا ہوا کہ میں دوستوں کے ساتھ کسی میلے میں شرکت کرنے کے لیے یا کچھ اور ایکٹیویٹی کے لیے گیا تو راستے میں میری آنکھ لگ گئی اور میں وہیں سویا رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی تھی نا, تو اس اعتبار سے تو آپ کے دول ہونے کا کوئی امکان نہیں. لیکن بہرحال قرآن مجید کا کوئی لفظ ہے, ہم اس کو پھینک تو نہیں سکتے, یہ تو نہیں کہہ سکتے غلطی سے آ گیا. دو آسپیکٹ ہے انسان کی زندگی کے, ایک اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ, اور ایک اس کا تعلق ہے فیلو ہیومن بینگز کے ساتھ. جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے گائیڈڈ ہیں, مقتدی ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خدمت بھی کرنا چاہتے تھے, وہ جذبہ آپ کے اندر تھا اور کڑ کے بھرا ہوا تھا, لیکن آپ کر نہیں پا رہے تھے. مثلا جب آپ بھیڑ بکریاں چراتے تھے تو بمشکل سے آپ اپنی ضروریات جو ہے ان کے لیے کچھ پیسے بناتے ہوں گے تو اور کسی کو کیا دینا ہے, لیکن چونکہ ایک جذبہ تھا لہٰذا وہ جذبہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا تھا دو کاموں سے. اور وہ دو کام کیا تھے؟ یتیموں کی سرپرستی, بیواؤں کی خبر کی. یتیم بچے کی اصل ضرورت ایسا نہیں ہوتا. یتیم بچے کی اصل ضرورت کیا ہے کہ کوئی اسے ایسے گلے لگائے, اس کا منہ ایسے چومے جیسے اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس کو پیار کرتا, اس کو گلے لگاتا. مجھے بھولتا نہیں واقعہ کہ میں ڈینٹ سرجن ہوں تو ایک پیشنٹ میرے پاس آتی تھی, میڈل ایج کی خاتون تھی, بلکہ اسی دن وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ جی وہ میری بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ کرے کہ وہ کام ہو جائے. آپ اندازہ لگا لیں اس کی عمر کا. تو
اس نے مجھ سے کہا کہ جی میں دانتوں کی حفاظت بھی کرتی ہوں، آپ کو دکھاتی بھی رہتی ہوں، ٹریٹمنٹ بھی لیتی جاتی ہوں، میرے دانت اتنے خراب کیوں؟ تو عام طور پر ڈاکٹرز کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اس کی فیملی ہسٹری کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اس کو بولا کہ آپ کے والدین کے دانت کیسے ہیں. تو حالانکہ اب وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اس کی بیٹی کی بھی شادی ہونے والی تھی. آپ بلیو کریں کہ ہزاروں قطار ہونے لگی کہ میں تو اپنے ماں باپ دیکھ رہی ہوں، یاد ہی نہیں مجھے. تو اب وہ اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی بچی تھی. میں نہیں سمجھتا کبھی بھوکی سوئی ہوگی، لیکن جو اصل نیڈ ہے وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا پیار. تو یتیموں کی سرپرستی، اس میں پیسہ تو نہیں لگتا نا. آپ یتیم کو پیار کریں، اس کو گلے لگائیں، اس کے ساتھ باتیں کریں، give him ear, give him time. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بچے کی ہیلپ ہے، یتیم بچے. اور بیواؤں کی خبر کی، یعنی بیوہ 2019 کی فیصل آباد کی بیوہ نہ سمجھیے، اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے، 2 گاڑیاں بھی اس کے گھر میں کھڑی ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی اس کے پاس ہیں اور موبائل فون بھی. اس وقت کی بیوہ کا تصور کیجئے، اگر کوئی نوجوان ہر دوسرے چوتھے روز جا کے پوچھتا رہے اما جی کو کام ہوئے تو دسو، ہے نا خدمت؟ یہ خدمت آپ کیا کرتے. پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی، اور آپ کا وہ واقعہ جو میں سنا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس سرمایہ آتا تو میں ان کی مدد کرتا. یہ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال ہبہ کر دیا تو آپ امیر ہو گئے. تب آپ نے لوگوں کی خدمت بھی کی ہوگی پیسے سے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. یہ تنہ تنہا کرنے کا کام نہیں ہے. لہذا آپ نے حلف الفضول نامی ایک آرگنائزیشن جوائن کی. مکے کے نوجوانوں کی یہ ایک رضاکارانہ تنظیم تھی، اور کچھ لوگوں نے باقاعدہ حلف اٹھایا تھا کعبے میں کہ ہم ظالم کا ہاتھ روکیں گے، اور کوئی مدد کو پکارے گا تو اس کی مدد کو پہنچیں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جوائن کر لیا. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی ہوا. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آپ کسی رضاکارانہ ویلفیئر آرگنائزیشن کے آفس کو وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کو پہلے وہ چارٹ لگے ہوئے ہوتے تھے، اب ڈیجیٹل ڈسپلے ہوگا کہ ہماری آرگنائزیشن سن 2010 میں بنی تھی، 2010 میں ہم نے 200 لوگوں کو کھانا کھلایا، اگلے سال ہم نے 500 کو کھلایا، پھر ہم نے ہزاروں کو کھلایا، اب ہم لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں. پاکستان میں ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو روزانہ، سالانہ نہیں، روزانہ لاکھوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہے نا آپ کے. تو ایسی ایک آرگنائزیشن ہوتی. اب ایک عام آدمی وہ تو بڑا امپریس ہوتا ہے دیکھ کے. میں دیکھوں گا لو آئی کیو کا آدمی ہوں، میں دیکھوں گا کہ یہ تو بڑی خدمت کر رہے ہیں لوگ، میں کہوں گا جی میرا بھی حصہ ڈال دیں. لیکن ذہین آدمی، آپ میں سے جو ذہین ہوگا وہ ایسا ڈسپلے دیکھے گا وہ پریشان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آرگنائزیشن کچھ اچیو کر رہی ہے، لوز کر رہی ہے. آپ فوراً حساب لگائیں گے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ سن 2010 میں اس کمیونٹی میں 200 بھوکے تھے اور اب لاکھوں ہو گئے. پریشان ہو جائے گا. آئی بلیو کہ غار حرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی پریشانی لگی، اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ فلما بلغ 40 سنۃ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی، کانا حبب الیہ الخلا، تو آپ کو خلوت بہت پسند آنے، سیکولر. وَكَانَ يَخْلُو إِلَىٰ غَارِ الْحِرَاء، اور آپ غار حرا میں جا کر خلوت گزین ہو جاتے، خلوت اختیار کرتے. وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، اور آپ اس میں عبادت فرماتے. اب حدیث کی تشریح دیکھنے والوں کے سامنے ایک بڑا کوشچن آ گیا کہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا، نماز تھی نہیں، تو آپ 7 ہفتے کیا عبادت کرتے رہتے؟ تو انہوں نے اس کا سولوشن بتایا کہ آپ کی عبادت کی نوعیت غور و فکر تھا. اب سوال یہ کیسا غور و فکر؟
سرسری طور پر جس نے کہا سوچا، اس نے کہا کہ اصل میں اس کائنات پر غور و فکر کس نے بنایا ہے. اب آپ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیں تو بڑی دلچسپ بات شاید آپ کے لیے نہیں ہوگی کہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ مکے کا عام کافر جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ واحد خالق ہے اس کائنات کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ نہیں تھا جنہوں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ کا جو 40 سالہ ماضی ہے اس میں کبھی آپ ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں. I want to help mankind. میں کر نہیں پا رہا. میں نے بغیر فائنینشیل ریسورسز کی مزہ نہیں آیا. خدیجہ کے پیسے سے کی مزہ نہیں آیا. میں نے حلف الفتول جوائن کی تو وہاں الٹا کچھ گین کرنے کی بجائے میں نے محسوس کیا تھا کر رہے ہیں. اللہ مجھے راستہ دکھا، میں تیرے بندوں کی خدمت کیسے، میں غربت کیسے ختم کروں، میں ظلم کیسے ختم کروں. یہ بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 2-4 ظالم مار دیے جائے تو ظلم ختم ہو جائے. نیور. آپ تو چھوٹے ہوں گے اس وقت جب ایران میں انقلاب آیا تھا اور خیمنی صاحب نے بہت سے لوگوں کو وہاں پر سولی پہ لٹکا دیا تھا. بہت سے لوگوں کو پاکستان میں بھی زبان پہ آیا کہ ایک خمینی پاکستان کی آجا بنا تو 4-6 گاٹے لا چھوڑے تو سارا امن تھی. ویسے امن نہیں ہوتا اس سے. نہ بھوکوں کو کھانا کھلانے سے کبھی بھوک ختم ہوئی اور نہ ظالموں کو مارنے سے کبھی ظلم ختم ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں گئے نا لوکنگ فار دی وے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر وہاں پر وہ ہدایت نازل کی. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے اس رب کے نام سے، اس لارڈ کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو خالق تو سب مانتے تھے، لیکن اب کیا کہا ہے کہ وہ تمہارا لارڈ بھی ہے. رب کا لفظ عرب میں، عربی زبان میں آقاؤں کے لیے بنا ہے. اگر کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا ہے تو آپ کے پاس عربی میں کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے رب کے. کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ عنہ. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا. اور جانتے ہیں جو لوگ بھی جانوروں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، پالے ہیں یا واسطہ رہا ہے کہ جانور کے دم پہ پاؤں رکھے تو پھر ٹکدا ہو. تو یہ جو سارا عرب میں ہنگامہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، تو اگر اس کا اعلان کر دیا تو کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ تکلیف اس بات پر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نیچے سے کرسی کھینچ دی کہ رب لارڈ تم نہیں ہو، لارڈ اللہ ہے جو تمہارا تھا. اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نبوت کے بعد کی زندگی ہے، انشاءاللہ اس پر ہم اگلی کسی نصیحت میں گفتگو کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائنلی اچیو کیا وہ کیا تھا. غربت ختم ہو گئی. یعنی بہترین جو ویلفیئر کا نظام ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی حضرت عمر نے شروع کیا ہے. جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب مدینے کی ریاست کرتے رہتے ہیں نا، وہ اصل میں ساری جو اس کی ایکسپلینیشن ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور 11 ہجری ربیع الاول میں یعنی تیسرے مہینے سن 11 ہجری کے آپ کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر کی خلافت ساری یعنی وہ جو کاؤنٹر ریولیوشنری فورسز تھی ان کو مارنے میں ختم ہو گئی اور ایک اسموتھ گورنمنٹ حضرت عمر کے حوالے کی. تو حضرت عمر نے دنیا کو دکھایا کہ اسلام کیا ہے، آزادی کسے کہتے ہیں، آزادی رائے. ایک عام شخص جو ہے کرتے کا سوال کر سکتا ہے. مساوات کسے کہتے ہیں، سرکاری سفر ایک سواری پر ایک خادم کے ساتھ، ایک منزل تم سوار ہونا، ایک منزل میں سوار ہوں گا تم پیدل چلنا، اگلی منزل پر تم سوار ہو کے میں پیدل چلوں. کبھی دیکھا؟ اور دجلہ اور فرات کے کنارے پر وہ کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظام ہے جو حضرت عمر نے دیا ہے. اور اسٹیٹ کے 3 پلرز ان کے متعارف کرانے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر، قرآن مجید سے پڑھ کر. یہ پہلے بادشاہ ہوتے تھے، he used to be everything. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت کو 1/3 کو ریڈیوس کیا، خود کو ایگزیکٹو ہیڈ بنایا اور قاضی کا عہدہ بنا کر جوڈیشری ادا کر دی اور مجلس شورا بنا کر لیجسلیچر ادا کر دی.
یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کیا، مساوات قائم کی، اور نوع انسانی کو وہ کچھ دیا جو پہلے دیکھا نہیں جاتا۔ تو یعنی آپ کا وہ سارا غور و فکر جو تھا وہ تھا کہ انسان کی خدمت کیسے کروں، میں انسان کو ظلم سے کیسے نکالوں، غربت کیسے ختم کروں، بھوک کیسے ختم کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایسے ختم کرو، 3 نظریات دیے۔ سب سے پہلا وہ جسے تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب ہے۔ دوسرا نظریہ میں اس کا رسول ہوں، اس کا نمائندہ ہوں، اور میری اپائنٹمنٹ کی دلیل قرآن میں دی۔ اور تیسرا اسی سورہ علق کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 ہے، کل انسان آ جائے گا تو نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، اور استغنا، اس لیے کہ اپنے آپ کو بے پرواہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان الی ربک رجع، انسان تجھے اپنے رب کے حضور لوٹنا۔ تو یہ 3 نظریات لے کر آپ پبلک میں آئے، اور صرف 21 قمری سالوں کے اندر، معلوم ہے نا آپ کو کہ ہر سال 10-11 دن کا فرق پڑتا ہے، اور 33 سال کے بعد پورے 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو صرف 21 قمری سالوں کے اندر مکہ فتح ہو گیا، دنیا میں عدل قائم ہو گیا، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ غربت بھی ختم ہوئی، بھوک بھی ختم ہوئی، ظلم بھی ختم ہوا۔ آج اس پر ہم ایک دفعہ کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے یعنی اعلان کے بعد کا جو آپ کی ساری سیرت ہے اس پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ حق ہے، ہم سیرت النبی پڑھیں، کوشش کریں کہ کوئی سیرت النبی کی کتاب دے کر آبجیکٹو سیرہ ہو، سبجیکٹو نہ ہو، کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ اس نے کوئی اپنا تھاٹ اس میں ڈالا ہے۔ آبجیکٹو سیرہ ضرور پڑھیں، کوئی ایک کتاب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو زندگی میں بہت مدد ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔